اماموں کا یہ کلمہ نہیں کہ جو کلمہ تمہارا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو کلمہ پڑھ کر انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ تمہارا اور ہے، علی کا اور ہے۔ لہذا علی کا جو اسلام ہے وہ تمہارا اسلام نہیں، حسین کا جو اسلام ہے تمہارا اسلام نہیں، اس لیے کہ جو سینٹرل آئیڈیا ہے اور جو دستاویز ہے، جو بنیاد ہے، وہ تمہاری اسلام میں داخلے کی اور ہے، حضرت علی کی اور ہے، حسین کی اور ہے، حسن کی اور ہے، 12 اماموں کی اور ہے، تو جس کی بنیاد بھی اپنے اماموں سے نہیں ملتی ہے تو وہ کس طرح مسلمان ہے؟ میں کہتا ہوں کہ عیسائیوں کا کلمہ عیسیٰ سے ثابت ہے، یہودیوں کا کلمہ موسیٰ سے ثابت ہے، مسلمانوں کا کلمہ محمد مصطفیٰ سے ثابت ہے، لیکن شیعوں تمہارا کلمہ علی سے ثابت نہیں، حسین سے ثابت نہیں، حسن سے ثابت نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہودی تم سے بہتر ہے، عیسائی تم سے بہتر ہے، اس لیے کہ جو وہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ کلمہ ان کے نبیوں سے ثابت ہے جہاں سے وہ کلمہ چڑھا ہے، اور جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہ تمہارے کسی امام سے ثابت نہیں ہے، اس لیے تم یہودیوں سے بھی بدتر ہو، عیسائیوں سے بھی بدتر ہو، اور کافر سے بدتر ہو، اس لیے کہ جن کا نام لے کر پوری دنیا کو تم نے فروغ میں مبتلا کیا، جب بنیاد ہم نے دیکھی تو بنیاد سے وہ تم سے علیحدہ ہے، تم ان سے علیحدہ ہے۔ تکبیر، کافر کلمہ سے جواب، شیعہ کے ساتھ اختلاف کی اصل بنیاد، ٹھیک ہے؟ اور پھر دیکھیے اسی توحید میں پوری دنیا کا کوئی عیسائی اور یہودی، سکھ اور ہندو اس بات کا قائل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے اس کا قائل؟ اگر کوئی قائل ہے تو بتاؤ۔ لیکن شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب اصول کافی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی فریب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھٹلاتا ہے بات۔ شیعہ پہ لعنت، شیعہ پہ لعنت، شیعہ پہ لعنت، ملا باقر مدرسی پہ لعنت، خمینی پہ لعنت۔ توجہ، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، سکھوں نے، ہندوؤں نے کبھی بھی اپنے مالک کو، اپنے خدا کو یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹ بولتا تھا، کہا ہے۔ اور شیعہ نے کہا ہے، شیعہ کی کتاب کا نام ہے اصول کافی۔ کیا نام ہے؟ اصول کافی کی پہلی جلد میں کتاب الایمان میں باب دادا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے۔ امام نے پوچھا کہ کیسے بولتا ہے، تو امام نے کہا کہ قول شیعہ کے محمد بن یعقوب کلینی کے کہ دیکھو امام جعفر صادق کے بعد اللہ نے اعلان کیا تھا کہ امامت اسماعیل کو دے گا، ان کے بیٹے کو، لیکن جب وقت گزر گیا تو خدا اپنے وعدے سے پھر گیا اور امامت موسیٰ کاظم کو دے دی۔ تو پوچھا گیا کہ خدا نے ایسے کیوں کیا، تو امام نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی بادہ ہو جاتا ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ بادہ کا معنی تو جھوٹ ہے، تو امام نے کہا کہ کل نبی جتنے بھی گزرے ہیں ہر نبی کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہے۔ شیعہ کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ یہودیوں کے عقیدے سے برا ہے، عیسائیوں کے عقیدے سے برا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ میں اعلان کر دوں کہ عقیدہ برا ہے، اور ایک یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ وہ عقیدہ کون سا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے یا نہیں؟ بولو بلند آواز سے، بتایا ہے کہ نہیں؟ آپ یہ بات یاد رکھیں گے کہ شیعہ کے ساتھ ہمارا پہلا اختلاف توحید پر ہے، پہلا اختلاف۔ اور توحید میں شیعہ نے 2 غلطیاں کی ہیں۔ پہلی غلطی جو بنیادی غلطی ہے کہ شیعہ کا کلمہ اور ہے، مسلمانوں کا کلمہ اور۔ شیعہ کے کلمے کے 5 جز ہیں، مسلمانوں کے کلمے کے 2 جز ہیں، ٹھیک ہے؟ جب مسلمانوں کے کلمے کے 2 جز ہیں اور شیعہ کے کلمے کے 5 جز ہیں، کس دلیل سے آگے بات چلائے گا جب کلمہ ہی علیحدہ ہے، بات ہی علیحدہ ہے، بنیاد ہی علیحدہ ہے؟ اب یہ ساری باتیں چھوڑ دو۔ اب اس فلاں جگہ شیعہ نے تازیہ نہیں نکالا، فلاں جگہ شیعہ نے کہا جی ہم ابو بکر کی عزت کرتے ہیں، چھوڑو ان باتوں کو، ان سے کہو اختلاف ہمارا تمہارے ساتھ کلمے پر ہے، تمہارا کلمہ علیحدہ ہے، ہمارا کلمہ علیحدہ ہے۔ جب کلمہ علیحدہ ہے ساری بنیاد مٹ گئی، اختلاف کی ساری وجوہات، جزیات، کتابیں، حوالے، ریفرنس، لٹریچر اور ساری بات کو ایک طرف رکھو، بات چلنے کی کرو۔ جب اس کا کلمہ
میرے کلمے سے نہیں ملتا، میں اس کو یہودیوں سے بڑا، عیسائیوں سے بڑا کافر کیوں نہ کہوں؟ عیسائیوں نے کلمے میں ایک جز بدلا، شیعہ نے 3 جز بدلے۔ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے، خبیث ترین کافر ہے، عیسائیوں اور یہودیوں سے بڑا کافر۔ کافی جنگی زندہ تھا، کافی جنگی زندہ تھا، تب تک تھوڑا چاند دے گا۔ میرے بھائیوں، شیعہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بڑا کافر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کلمے کے 3 جز اپنی طرف سے نہیں بنائے۔ سمجھ میں میری بات آ رہی ہے؟ عیسائیوں اور یہودیوں نے کلمے کے 3 جز نہیں بنائے، شیعہ نے بنائے۔ اس لیے شیعہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بڑا کافر ہے۔ اور شیعہ سکھوں اور ہندوؤں سے بڑا کافر کیوں ہے؟ اس لیے کہ سکھوں اور ہندوؤں نے کبھی بھی اپنے مالک کو اور پیدا کرنے والے کو یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کہا اگر کسی ہندو نے کہا تو لا کر دکھاؤ، اور اگر کسی سکھ نے کہا ہے تو لا کر دکھاؤ۔ تو سکھ نے اپنے مالک و خالق کو کبھی جھوٹا نہیں کہا، چاہے اس کا خدائی تصور کوئی اور ہو کہ وہ کس کو خدا مانتا ہے، بات علیحدہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب ان کا کوئی نہ کوئی خدائی تصور ہے، کوئی گرو نانک کو مانتا ہے، کوئی کرشن جی کو مانتا ہے، کوئی 5 پیاروں کی بات کرتا ہے، لیکن میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان کا خدائی تصور ہے، اس خدائی تصور میں اپنے خدا کے لیے ہندوؤں کا اور سکھوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، لیکن شیعہ کی بنیادی کتاب اصول کافی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بولتا تھا اور اس پر امت کو ایمان لانا چاہیے، یہ عقیدہ موجود ہے۔ تو یہ عقیدہ نہ سکھوں کا ہے نہ ہندوؤں کا ہے، تو میرا یہ دعویٰ ثابت ہو چکا ہے کہ شیعہ سکھوں اور ہندوؤں سے بڑا کافر ہے اور شیعہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بڑا کافر ہے۔ اس دعوے کے بعد، ان دلائل کے بعد اگر کسی کو اختلاف ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ شیعہ کا کلمہ 5 جزوں والا نہیں، شیعہ نے خدا کو جھوٹا نہیں لکھا ہے۔ اگر کوئی میری اس دلائل کو چیلنج کر کے اس کا جواب دے سکتا ہے، مجھے جھوٹا کر سکتا ہے، میں اپنے دعوے کو واپس لے لوں گا۔ لیکن میرا چیلنج پوری دنیا شیعیت کو ہے کہ اگر واقعی وہ اپنا کلمہ علی سے ثابت کرے، 12 اماموں سے ثابت کرے، میں مان لوں گا کہ واقعی شیعہ کا اہل بیت سے علی سے ایمان ہے۔ لیکن جب وہ اپنا کلمہ 12 اماموں سے ثابت نہ کر سکے، پوری امت سے ثابت نہ کر سکے، پیغمبر سے ثابت نہ کر سکے، تو پھر مجھے یہ کہنے میں حق بجا ہوں کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ اور جب سکھوں اور یہودیوں سے بڑا اور ہندوؤں سے بڑا کافر ہے تو مجھے کہنا چاہیے کہ چونکہ شیعہ خدا کو جھوٹا کہتا ہے اس لیے یہ غلیظ ترین کافر ہے۔ شیعہ صحابہ بعد میں ہے، نبوت بعد میں ہے، پہلے خدا ہے۔ اور دیکھو تو صحیح تمہارا خدائی تصور کیا ہے اور پوری دنیا کا خدائی تصور کیا ہے۔ دیکھیے شیعہ کے ساتھ دوسرا اختلاف رسالت پر ہے۔ کس پر ہے؟ بلند آواز سے کس پر ہے؟ رسالت پر ہے۔ تو شیعہ نے یہ لکھا ہے کہ 1,24,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو 12 اماموں نے پایا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ اصول کافی میں۔ کہاں ہے؟ پاکستان کے کسی مراسی کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، میں اس شیعہ کی اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جس کو وہ حیثیت حاصل ہے جو مسلمانوں کے نزدیک بخاری شریف کو حاصل ہے۔ وہ شیعہ کے نزدیک اصول کافی، جامع الکافی، شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب کو جو حیثیت حاصل ہے، اس بنیادی کتاب میں ہے کہ 12 امام وہ مرتبہ نہیں پا سکے جو ہمارے 12 امام محمد مصطفیٰ وہ مرتبہ نہیں پا سکے جو 12 اماموں نے پایا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر اپنے کسی موسیٰ اور عیسیٰ کے ماننے والوں کو ترجیح نہیں دی ہے۔ یہودیوں نے نہیں کہا کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے ان کے بعد آنے والے اتنے امام یا اتنے آدمی ہمارے پیغمبر سے بہتر ہے۔ عیسائیوں نے نہیں کہا کہ عیسیٰ کے بعد آنے والا پطرس اور پولوس جو ان کا صحابی تھا وہ عیسیٰ سے بہتر ہے۔ یہ عیسائیوں نے نہیں کہا۔ دیکھیے جب عیسائی اپنے پیغمبر سے کسی اور کو بڑا نہیں کہتا، یہودی اپنے پیغمبر سے کسی
کسی اور کو بڑا نہیں کہتا کہ پھر مجھے کہنے کا حق ہے کہ شیعہ ایسا کافر ہے کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی بڑا کافر ہے، کہ جو اپنے محمد مصطفیٰ کے 12 اماموں کا درجہ بلند مانتا ہے، کہ 12 اماموں کا درجہ محمد